فرزند شہید ابن شہید حضرت مولانا عبدالحق ثانی صاحب اور دنیا کی منجی فوج میں ہماری فوج ہے. بالخصوص والد صاحب کی شہادت کے بعد جو ریاستی رویہ ہے، نمبر 1 ایجنسیز بھی ہے. ایجنسیوں سے تو دنیا کی ایجنسیاں جو کوئی بہانا چاہیے، خود کرتے سب کچھ. یعنی ابھی تک کوئی قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. کہ پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے، لوگ روٹے ہوئے ہیں. جو خارجہ پالیسی یا ڈپلومیسی ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں، ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی سب کے سامنے، انڈیا کے ساتھ جو کشیدگی وہ بھی سب کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی. آج جس شخصیت کے ساتھ میں تشریف فرما ہوں میرے لیے باعث مسرت بھی ہے اور خوشی کی بات بھی ہے. فرزند شہید ابن شہید حضرت مولانا عبدالحق ثانی صاحب. جی بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے پر. مولانا صاحب، پاک بھارت کشیدگی، عبدالحق ثانی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، حالیہ جو پاک بھارت کشیدگی ہے جس کا آغاز ایک منفی اور فیک پروپیگنڈا سے ہوا ہے، یعنی جس کا دور دور تک تعلق پاکستان یا پاکستانی ریاست یا کسی حکومت سے نہیں، اس کے نتیجے میں جو زہریلا پروپیگنڈا انڈین میڈیا پہ شروع ہوا ہے اور جو پھر وہ مختلف قسم کے اقدامات اور جارحیت کا ارادہ رکھنے کا سوچ رہے ہیں، تو ان کو پوری قوم کا متفقہ پیغام ہے کہ پوری قوم اپنے وطن عزیز پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے شانہ بشانہ اپنے وطن عزیز اور ملک کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. سر، ایسے موقع پہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ سماجی رابطے استعمال ہو رہے ہیں، کچھ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی ریاستی اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں، ریاست کے ساتھ گلے شکوے سب کے ہوں گے، ہمارے بھی ہیں. بالخصوص والد صاحب کی شہادت کے بعد جو ریاستی رویہ ہے، یعنی ابھی تک کوئی قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن بعض سٹانس ایسے ہوتے ہیں، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب گلے شکوے ایک سائڈ پہ کرنے پڑتے ہیں، ایک بڑے کاز کے لیے وطن کی خاطر جو ہے سب کو متحد اور متفق ہونا پڑتا ہے. آج وہ لمحہ ہے کہ ہم جو ہیں ریاست سے گلے شکوے بھی ہوں گے، لیکن وطن عزیز کی خاطر سارے شکوے گلے سب دور ہیں، اور ہم وطن عزیز کے خاطر اپنے ریاست کے ساتھ، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو لوگ ان حالات میں بھی منفی پروپیگنڈاز کر رہے ہیں، منفی جو ہے ٹرولنگ کر رہے ہیں، یہ قابل مذمت ہے. تو علماء کرام صاحبان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ تمام مکتب فکر مسلک سے بالاتر ہو کے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور ائمہ حضرات کو یہ میسیج ہے، پیغام ہے کہ چونکہ آپ رول ماڈلز ہیں اپنے علاقوں کے، اپنے محلوں کے، آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، مسلمان آپ کو فالو کرتے ہیں، 5 وقت آپ کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے سپیچز سنتے ہیں، آپ جو ہے اس قوم اور ملک کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. تو میرا میسیج یہی ہے کہ آپ اتحاد اور یکجہتی کا درس دیں، مسلکی اختلافات کی بنیاد پر اور دیگر جو ہے قومیتوں کی بنیاد پر اور چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان کی بھی بنیاد پر جو ہے جو لوگ آپس میں گتم گتہ ہیں ان کو کنڈیم کریں. سر، پاک بھارت کشیدگی کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پاک بھارت کی کشیدگی جو ہے نا ہمیشہ رہی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جو پلوامہ میں اور بلگرام میں جو واقعات، پلوامہ کو انہوں نے اس بہانہ بنایا اور بلگرام میں جو نا ابھی بہانہ، تو بس بھارت کو جو نا کوئی بہانہ چاہیے، خود کرتے سب کچھ پھر پاکستان کے اوپر لاتے ہیں. اور یہ کوشش ہے ان کی کہ پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے، لوگ روٹے ہوئے ہیں، تو شاید ان کی غلط فہمی ہے. جب بھی کوئی ایڈونچر ہوگی تو پاکستانی قوم یکجا ہوگی انشاءاللہ. سر، پاکستانی میڈیا کا اور انڈین میڈیا جس طرح منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو ان کا وتیرہ رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، وہ تو اس میں سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ اس ایجنسیوں کی طرح سے جو ہے نا ان کو باقاعدہ وہ دیا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلائیں.
تو اس کی غلط فہمی ہے. دیکھیں وہ ضرورت اگر ان کو غلط فہمی ہے تو اس کو نہیں ہے پلوامہ اس کی بھول گئے ہیں. مطلب وہ ریالٹی کو تسلیم کرے. پاکستان ایک بہت پاورفل ملک ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم کسی ملک کے اندر جو ہے نا مداخلت نہ مناسب سمجھتے ہیں نہ کسی کو اپنے ملک میں مداخلت چاہتے ہیں. سر آخر 1-2 منٹ لوں گا. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے ڈپلومیسی ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں. ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی سب کے سامنے. انڈیا کے ساتھ جو کشیدگی وہ بھی سب کے سامنے. پالیسی میکر ہے یا جو موجودہ صورتحال اس کی قصوروار کون ہے سر؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی پالیسی ساز ہے ان کو یہ پالیسی چینج کرنی ہوگی. ایک پرو پاکستان خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. یعنی نہ کسی ہمیں جو پالیسی ہے نہ کسی جیو اور جینے دو کے اوپر نہ کسی ملک کے اندر ہم مداخلت کریں نہ کسی ملک کو اجازت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کریں. آپ چونکہ صرف ہمارا نہیں پوری اسلام کا پورے مسلم امہ کا ایک توانا آواز ہے. مودی سرکار کے لیے کوئی گرج برج آواز میں کوئی میسج دینا چاہیں گے اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تو؟ میں بات جو بندہ بنیادی سازش پر جھوٹ پر اور فریب کرتا ہے فریب کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے. اور میری بات سنیں میں ایک بات کہوں یہ ہمارے اساس میں بات آ رہی ہے کہ جتنا وہ زندگی سے پیار کرتے ہیں نا مودی کے ایک قوم اس کو 10,000 سے گنا سے ضرب دے کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت جیسے شہادت کہتے ہیں اس کی تمنا رکھتے ہیں. شہادت کی تمنا رکھنے والا اور اپنی جان کو بچانے والے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے جو 25 کروڑ عوام پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو معصوم بچے ہیں وہ بھی تمنا شہادت رکھتے ہیں. اس لیے کوئی کہ مودی سرکار ہماری آنکھ پر اتنا وزن بھی نہیں رکھتی جتنی ہماری پلک ہمارا وزن رکھتی ہے. ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہم اس کے سامنے جو ہے ہمارے جو یہ تربیت یافتہ ہماری فوج جس پر ہمیں فخر ہے اور دنیا کی منجی فوج میں ہماری فوج ہے اس پر ہمیں فخر ہے اور کرنا چاہیے. نمبر 1 ایجنسیز بھی ہے. ایجنسیوں سے تو دنیا کی ایجنسیاں جو ایجنسیاں کہلاتی ہیں ہماری ایجنسیوں کے گھبراتی ہیں انشاءاللہ تعالی. ان کی موجودگی میں تو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں ہمارے جو بالغ 18-19 کروڑ عوام موجود ہیں وہ ہر بندہ ذہنی طور پر وہ فوجی مزاج رکھتا ہے. وہ شہادت کا مزاج رکھتے ہیں. وہ اگلے کو بچھاڑنے کا مزاج رکھتے ہیں. ہم ان کے تختے لوٹ کر رکھتے ہیں. ان کو نہ یاد آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کوئی حماقت کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کا کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہمارے شامل حال ہے. یہ ہندو بنیا کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ بڑھ کے مار سکتے ہیں لیکن میدان میں انشاءاللہ نہیں کھڑے ہو سکتے. مجاہدوں کے سامنے غازیوں کی اولاد کے سامنے شہداء کی اولاد کے سامنے یہ نہیں کھڑے ہو سکتے. پیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جیسے پیر صاحبان علماء کرام موجود ہے ہماری ریاستی ادارے موجود ہیں. انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. پاکستان آپ والی بات کہ تا قیامت انشاءاللہ پاکستان رہنے کا نام ہے. تا قیامت رہنے کا نام ہے اور پاکستان رہے گا. پیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہ کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.